خصوصی طور پہ منعقد ہوا اور اس میں خصوصی طور پہ بڑھ کا جو تذکرہ ہوا، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بالکل انصاف کے راستے کو چھوڑ دیا گیا۔ ہمارے جو مطالبات تھے کہ گزشتہ کئی سالوں سے بڈ کے شہر کے بالکل قریب بڈی ایک پہاڑی کا نام ہے، اس بڈی پہاڑی کے ساتھ جاوید مینگل کا لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ کا جو ٹریننگ کیمپ موجود ہے اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے، اس کو مسمار کیا جائے اور سیکورٹی فورسز کے لوگ وہاں پہ تعینات کیے جائیں تاکہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کو روکا جا سکے۔ ہمارا جو مطالبہ تھا، مین مطالبہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جو گاؤں ہے ہمارا، جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ پاکستان کا دل ہے باڈڑی کے بالکل قریب میر شفیق الرحمان مینگل کے گھر کے بالکل قریب سنگوٹ ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر دفاعی مورچہ قائم ہے، آج سے نہیں 15 سال سے قائم ہے، اور اس کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ 50 سے زیادہ قاتلانہ حملے میر شفیق الرحمان مینگل ہمارے ساتھیوں کے اوپر مختلف دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے کیے گئے، اور انہی بی این پی مینگل کے سربراہ کی سرپرستی میں اور انہی کی ایما پر یہ قاتلانہ حملے کیے گئے۔ آپ تمام صحافی حضرات گواہ ہیں اس بات کے کہ کوئٹہ کے اندر خودکش دھماکہ کیا گیا، اس میں 16-17 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے کوئٹہ کے اندر۔ اس کے علاوہ کئی قاتلانہ حملے ہمارے لوگوں کے اوپر کیے گئے۔ اب سیکورٹی فورسز کو بلیک میلنگ کے ذریعے شہباز شریف حکومت کے جو آخری ایام تھے ان میں پچھلے پریس کانفرنس میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ایاز صادق کے ہمراہ جو کانفرنس جماعت کے سربراہ ہیں، انہوں نے اعلیٰ فوجی حکام کے ساتھ باقاعدہ ملاقات کی، طویل ملاقات کی، اور اس ملاقات کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وڈ کے اندر جو محب وطن لوگ ہیں پاکستانی، ان کے جو حقیقی سیاسی مخالفین ہیں، ان کے حقیقی اپوزیشن کرنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ کریک ڈاؤن کیا جائے، آپریشنز کیے جائے، ان کو صفائی ہستی سے مٹایا جائے۔ جب یہ حربے ان کے ناکام ہوئے، ہم نے دیکھیں وڈ کے اندر 30-35 ہزار لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، اور باڈڑی اور اس کے مضافات آس پاس رہنے والے لوگ، وہ جو ہمارا دفاعی مورچہ ہے سنگوٹ، وہ 15 سال سے قائم ہے، اس کو فوج کے ساتھ مل کر، فوج کو بلیک میل کر کے، اداروں کو بلیک میل کر کے، ان کے ساتھ مل کر اس مورچے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ مختلف دہشت گرد تنظیموں اور ڈیتھ اسکواڈ کے جو کارندے ہیں، انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے جو کارندے ہیں، شرط پسند جو دہشت گرد ہیں، ان دہشت گردوں کے ذریعے وہاں جو 50,000 کے قریب لوگ وہاں آباد ہے باڈڑی اور اس کے آس پاس کے مضافات میں، ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دفاعی مورچہ ختم ہو اور وہ اپنے ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے ان علاقوں پر حملہ آور ہو، اپنے سیاسی مخالفین کو وہ صفائی ہستی سے مٹائیں۔ یہ ان کی شروع دن سے سازش۔ دوسرا جو اہم نکتہ ہے کہ 2005 میں جو زمینیں، جو کمرشل لینڈز قبضہ کیے گئے، ہمارا شروع دن سے مطالبہ تھا کہ فوری طور پہ ان مقبوضہ زمینوں کو ان کے چنگل سے چھڑایا جائے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے ذریعے، اداروں کے ذریعے ان زمینوں پہ اپنا قبضہ برقرار رکھے۔ یہ تو مطلب کس اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ بالکل یہ سراسر ایک ایسی بات ہے کہ جو بالکل سمجھ سے بالا ہے کہ آپ جن لوگوں کی زمینیں آپ نے قبضہ کی ہے، اب اداروں کے ذریعے مختلف لوگوں کو بلیک میل کر کے اپنے وہ قبضے بھی آپ برقرار رکھنا چاہتے ہو اور مزید آپ زمینیں لوگوں کے قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ یہ بالکل ایک غیر سیاسی، غیر جمہوری بات ہے کہ جس پر ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس پہ کاربند ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات تھے کہ فوری طور پہ جو دہشت گردوں کے وہاں ٹریننگ کیمپس ہیں وہ وڈ کو مشقی اور آواران بنانا چاہتے ہیں، مشقی اور آواران طرز پہ وہاں پہ وہ قتل غارت گیری کرنا چاہتے ہیں۔ وڈ کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف
لوہے کو گرم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی اپوزیشن کرنے والا کوئی نہ ہو علاقے کے اندر. ان کی جو کارکردگی ہے وہ بلوچستان کے عوام کے سامنے ہے. گزشتہ 5 سالہ اقتدار کی کارکردگی بارہا وہ ہم بیان کر چکے ہیں وہاں پہ, اور اس اقتدار کے جاتے ہی ضروری کیفیت میں آ کے وہ اپنے لوگوں پہ وہاں کے لوگوں پہ لشکر کشی. تو لہٰذا وہ جو یہ مختلف باتیں 2-3 مورچوں کے نام گزشتہ یہاں اسی پریس کلب سے لیے گئے کہ ایک منظور فنڈ کہا گیا تھا, ایک گریڈ اسٹیشن کہا گیا تھا, اور ایک حبیب ہوٹل کے مقام پہ مورچوں کا تذکرہ کیا تھا. یہ وہ مورچے ہیں کہ انہوں نے لشکر کشی کر کے اپنے حدود سے تجاوز کر کے 3 کلومیٹر انہی علاقوں انہی 3 مقامات پہ انہوں نے خود مورچے قائم کیے. جب دفاعی پوزیشن میں ہمارے لوگ آئے اور ان کو وہاں پہ نکال کے ان جگہوں کو سنبھالا, اب یہ واویلا کر رہے ہیں کہ جی ان علاقوں سے علاقے کو, یہ تو وہ جگہ ہے کہ جن پہ آپ نے خود مورچے بنائے, انہی جگہوں سے آپ نے بارہا حملے کیے وڈ کے عوام پر, اپنے سیاسی مخالفین پر. اب یہ ڈوگ رچا رہے ہیں, اس کو کبھی آپریشن کا دیکھیں. ہم بالکل مطمئن نہیں ہے ایپیکس کمیٹی کے جو اس میں جو فیصلے کیے گئے, لیکن عوام کے مفاد کی خاطر جو کئی ہزار لوگوں نے وہاں پہ نقل مکانی کی, ان کی خاطر جو ہمارے بنیادی مطالبات تھے ان کے باوجود ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے ایپیکس کمیٹی میں. وہ تو صرف لشکر کشی سے متعلق ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بات کی گئی. وہ جو ٹریننگ کیمپس ہے دہشت گردوں کے, ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے سرے سے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں, اور یہ شدید الفاظ میں ہم یہ